بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، طائف کی طرف جانا ایک سفر نہیں بلکہ یہ در بر باب کی طرف جانا ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر اور رحمت کی بلند ترین مثال ہے۔ طائف میں سب سے پہلے ہم اس مقام کی طرف پہنچتے ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے جڑا ہوئے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عظیم عالم تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو سینے مبارک سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان کا سینہ قرآن پاک کے لیے کھول دے۔ میرے پیچھے جو مسجد اور مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد اور مدرسے کی جگہ نئی تعمیر ہے۔ لوگ قرآن کے مشکل معنی سمجھنے ان کے پاس آتے، اس لیے انہیں ترجمان القرآن بھی کہا گیا۔ جب آپ یہاں آئیں گے یہ صرف مسجد نہیں لگتی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے علم کے سجدے اور قرآنی چراغ ابھی بھی روشن ہے۔ یہی طائف بعد میں اسلام کے لیے علم و دعوت کا مرکز بنا، وہی شہر جس نے پہلے انکار کیا تھا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں عتبہ اور شیبہ کا باغ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیرت کا سب سے دردناک منظر پیش آیا۔ جب مکہ کے سردار دعوت اسلام قبول نہ کر سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف پہنچے۔ سوچ یہ تھی کہ شاید یہاں کے دل نرم ہو، شاید یہاں اللہ کا پیغام سننے والے لوگ ملے، لیکن یہاں تاریخ نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ زخم جو پتھر نے دیے تاریخ نے سنبھال رکھے، وہ دعائیں جو لبوں پر تھی آسمان نے سنبھال رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ بچے اور جوان پتھر مارتے رہے، اتنا کہ مبارک ختموں سے خون بہہ کر جوتوں میں بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے، ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ باغ ہے عتبہ اور شیبہ کا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا، اس کے ہاتھ میں انگور تھے۔ باوجود اسلام دشمنی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح پر انداز میں دیکھا تو عتبہ اور شیبہ کا دل بھی نرم پڑ گیا اور عداس کو بھیجا۔ اس کے ہاتھ میں انگور تھے۔ عداس نصرانی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھا کر بسم اللہ کہا، وہ چونک گیا۔ عرب میں یہ الفاظ عام نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ اس الفاظ سے یہاں کے لوگ مانوس نہیں ہیں۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے بھائی یونس کی بستی ہے۔ عداس حیران رہ گیا اور اس نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ میرے پیچھے یہ جو مسجد ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس فوراً جھک گیا، ہاتھ چومے، قدم چومے اور ایمان لے آیا۔ یہ منظر بہت گہرا تھا۔ شہر نے پتھر مارے اور ایک اجنبی غلام نے پہچان لیا۔ یہ جو میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنی لگائی تھی جو خون آلود تھی، اور ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آلود کوہنی کے نشان یہاں پہ پڑے ہیں۔ پتھر سے زخمی تنہا پہ آسرا، لیکن زبان پر شکوہ انسان سے نہیں رب سے تھا۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ علی بن ابی طالب کی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دربار سفر کے دوران چند لمحے گزارے تھے۔ اے اللہ میں نے اپنی کمزوری بھی کسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دے تو 2 پہاڑ ان پر ملا دیا جائے، لیکن جواب ملا نہیں، شاید ان کے نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے طائف کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ طائف کے سفر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دعوت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں۔ حق کی راہ میں زخم بھی ملتے ہیں، لیکن رحم، صبر اور دعا وہ طاقت ہے جو دل بدل دیتی ہے۔ جس نے پتھر کے جواب میں دعا دی وہ وہی رحمت للعالمین تھا۔ جس نے دشمن کے لیے بھی خیر مانگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ والسلام۔